مغرب میں اسرائیل کے خلاف نفرت کی لہر میں تیزی سے اضافہ۔ تازہ ترین عالمی سرویز امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک میں اسرائیل کے خلاف عوامی رائے میں واضح تبدیلی۔ ترکی میں 91% عوام کا اسرائیل سے نفرت کا اظہار۔ دوستو، آپ کا میزبان ڈاکٹر فرقان حمید TR اردو انکر اسٹوڈیو سے سلام عرض کرتا ہے۔ ساتھیو، دنیا کی تاریخ میں کچھ لمحات ایسے آتے ہیں جب ظلم کی داستانیں اتنی ہولناک ہو جاتی ہیں کہ ضمیر انسانی مزید خاموش رہنے سے قاصر ہو جاتا ہے۔ آج ہم ایک ایسی ہی تاریخی تبدیلی کے گواہ بن رہے ہیں، وہ اسرائیل جسے دہائیوں تک مغربی طاقتوں اور عالمی میڈیا کی غیر مشروط حمایت حاصل رہی، آج عالمی سطح پر تنہائی اور شدید عوامی نفرت کا سامنا کر رہا ہے۔ یہ نفرت کسی عارضی غصے کا نام نہیں بلکہ دنیا بھر کے انسانوں کے ٹوٹتے ہوئے صبر کا پیمانہ ہے۔ غزہ کی گلیوں میں بہنے والا معصوم بچوں کا خون، ہسپتالوں کے ملبے سے اٹھتی چیخیں اور تعلیمی اداروں کی راکھ نے دنیا کا رخ تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہ جنگ صرف مشرق وسطی کی سرحدوں تک محدود نہیں رہی بلکہ یہ دنیا بھر کے عوام کے دلوں میں لگی وہ آگ بن چکی ہے جو اسرائیلی پالیسیوں اور بنیامین نتانیاہو کی حکومت کو جھنسانے کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں جاری اسرائیلی کارروائیوں، فلسطینی شہریوں کے بڑے پیمانے پر شہادتوں، انسانی بحران، گھروں، ہسپتال اور تعلیمی اداروں کی تباہی نے انسانیت کے ماتھے پر ایسا کلن لگا دیا ہے جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکے گی۔ لبنان کو نشانہ بنائے جانے اور خطے میں جنگ کے پھیلتے ہوئے خدشات نے بھی اسرائیل کے بارے میں پہلے سے موجود تنقیدی سوچ کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب اسرائیل کے خلاف رد عمل صرف مسلمان دنیا تک محدود نہیں رہا بلکہ امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، جاپان اور جنوبی کوریا جیسے ممالک میں بھی عوامی رائے واضح طور پر تبدیل ہو رہی ہے۔ مغرب کے وہ ایوان جہاں کبھی اسرائیل پر تنقید کرنا ایک جرم سمجھا جاتا تھا، آج سڑکوں پر نکلنے والے لاکھوں کے ہجوم سے گونج رہے ہیں۔ امریکہ، کینیڈا، یورپ، آسٹریلیا، جاپان اور جنوبی کوریا کے عوام نے اپنی حکومت کی منافقت کو مسرت کرتے ہوئے فلسطینیوں کے حق میں ایک ایسا محاذ کھڑا کر دیا ہے جس کی ماضی میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ طلبہ، انسانی حقوق کے کارکنوں، دانشوروں اور عام شہریوں نے اپنی حکومتوں سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل سے متعلق اپنی پالیسی پر نظر ثانی کریں، غزہ میں فوری جنگ بندی کے لیے دباؤ ڈالیں اور فلسطینی عوام کے حقوق کو تسلیم کریں۔ اس بدلتی ہوئی عالمی رائے کی سب سے خوبصورت اور طاقتور مثال مغرب کے تعلیمی ادارے ہیں۔ امریکہ اور یورپ کی نامور یونیورسٹیوں کے نوجوان نسل نے جو کل کا مستقبل ہے تمام تر ذاتی مفادات اور سیکیورٹی کے خوف کو بالائے طاق رکھ کر فلسطینیوں کے درد کو اپنا درد محسوس کیا ہے۔ تعلیمی اداروں کے میدان جنگ بن جانے کے باوجود طلبہ کے نعروں نے حکومتوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ ان کا مطالبہ صرف سیاسی نہیں بلکہ خالص انسانی مطالبہ ہے۔ غزہ میں جاری اس قتل عام کو فوری طور پر روکا جائے، معصوموں کی نسل کشی بند کی جائے اور فلسطینیوں کو ان کی اپنی زمین پر جینے کا حق دیا جائے۔ مغرب کے نوجوانوں کا یہ جذبہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب پروپیگنڈے کی دیواریں گر چکی ہیں اور سچائی کھل کر سامنے آ رہی ہے۔ یہ احتجاج صرف چند شہروں یا مخصوص گروہوں تک محدود نہیں رہے۔ امریکہ کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے لے کر یورپ کے معروف تعلیمی اداروں تک نوجوان نسل نے فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی ہے۔ یہ صورتحال اس لیے بھی اہم ہے کہ مغربی معاشروں میں اسرائیل کے خلاف اس پیمانے پر عوامی رد عمل پہلے کبھی دیکھنے میں آیا ہی نہیں۔ اس بار مظاہروں میں صرف سیاسی نعرے نہیں لگائے گئے بلکہ ایک واضح انسانی مطالبہ سامنے آیا کہ غزہ میں جاری ظلم و ستم بند کیا جائے اور عالمی برادری اپنی ذمہ داریاں ادا کرے۔ یہ صرف جذبات نہیں ہیں بلکہ عالمی سروے کے وہ کانٹدار اعداد و شمار ہیں جو اسرائیل کے خلاف کی شکست کی گواہی دے رہے ہیں۔ 8 فروری سے 13 مئی تک تمام بڑے عزموں کا احاطہ کرنے والے سرویز میں 44,657 بالغ افراد سے اسرائیل کے بارے میں رائے پوچھی گئی، جس کے نتیجے میں یہ ہولناک حقیقت سامنے آئی کہ عالمی سطح پر اوسطاً 67% عوام اسرائیل کے بارے میں شدید منفی رائے رکھتے ہیں اور اسرائیل سے اب نفرت کر رہے ہیں، جبکہ مثبت سوچ رکھنے والے صرف 25% انسان رہ گئے ہیں۔ مسلم اکثریتی ممالک جیسے ترکی، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملیشیا میں یہ غصہ انتہا کو چھو رہا ہے۔ خاص طور پر ترکی میں 91% جواب دہندگان نے اسرائیل کے بارے میں انتہائی منفی رائے کا اظہار کیا ہے۔ اس طرح ترکی ان ممالک میں شامل ہے جہاں اسرائیل کے بارے میں عوامی ناراضگی انتہائی بلند سطح پر پہنچ چکی ہے۔ لیکن حیران کن اور سب سے زیادہ
پریشان کن بات اسرائیل کی قیادت کے لیے یہ ہونی چاہیے کہ خود کینیڈا میں 65% اور اسرائیل کے سب سے بڑے سرپرست امریکہ میں 60% عوام اب اسرائیل کو ایک منفی ریاست کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ مغربی حکومتوں کی اندھی حمایت اور ان کے عوام کی سوچ کے درمیان ایک گہری خلیج اب پیدا ہو چکی ہے۔ یورپ کا دل بھی اب فلسطین کے لیے دھڑک رہا ہے۔ سویڈن اور اسپین جیسے ممالک میں 78% عوام اسرائیل کی پالیسیوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ اٹلی، ہالینڈ، جرمنی اور فرانس جیسے روایتی حامی ممالک میں بھی آدھی سے زیادہ آبادی اسرائیل کے نام سے بیزار ہو چکی ہے۔ اسپین جیسے ممالک علامتی طور پر فلسطین کو تسلیم کرنے کی مہم چلا رہے ہیں۔ مشرق بعید اور بحر الکاہل کے خطے میں بھی اسرائیل کے بارے میں منفی رجحان نمایاں دیکھا جا رہا ہے۔ جاپان میں 83%، آسٹریلیا میں 79% اور جنوبی کوریا میں 70% عوام نے اسرائیل کی جارحیت کو مسترد کر کے رکھ دیا ہے، اور پوری دنیا میں صرف ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں 32% جواب دہندگان نے اسرائیل کے بارے میں مثبت رائے دی ہے، جبکہ 28% نے منفی رائے کا اظہار کیا ہے۔ دنیا کے 24 میں سے 13 بڑے ممالک میں سال 2025 کے بعد سے اسرائیل کے خلاف نفرت میں تیز ترین اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے، جو یہ بتاتا ہے کہ وقت کا دھاڑا اب بدل چکا ہے۔ لیکن یونان وہ واحد ملک تھا جہاں اس رجحان میں کمی دیکھی گئی ہے۔ اس تمام تر نفرت اور عالمی تنقید کے مرکز میں ایک شخص کھڑا ہے، اور وہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتانیاہو۔ آج دنیا کے بیشتر عوام ان کی فیصلہ سازی کی صلاحیت اور نیت پر رتی برابر بھی بھروسہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کینیا اور فلپائن جیسے چند گنے چنے ممالک کے علاوہ پوری دنیا نتانیاہو کو امن کا قاتل اور انسانیت کا مجرم سمجھتی ہے۔ دوستو، یہ ابھرتی ہوئی منفی سوچ کوئی وقتی لاوا نہیں ہے، یہ ایک عالمی بیداری ہے۔ دنیا بھر کے عوام نے یہ واضح کر دیا کہ وہ طاقتور کے ظلم میں اس کے شراکت دار نہیں بنیں گے۔ اگر یہی رجحان برقرار رہا تو وہ وقت دور نہیں جب اسرائیل دنیا کے نقشے پر اخلاقی، سفارتی اور عوامی سطح پر مکمل طور پر تنہا رہ جائے گا۔ حکومتیں شاید اب بھی اپنے سیاسی مفادات کے لیے اسرائیل کا ساتھ دیں، مگر تاریخ گواہ ہے کہ جب عوام کا ضمیر جاگتا ہے تو بڑے بڑے فرعونوں کے برج اٹھ جایا کرتے ہیں۔ غزہ کے مظلوموں کی پکار رنگ لا رہی ہے اور دنیا اب ایک نئے رخ پر چل پڑی ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ کسی نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت اپنے میزبان ڈاکٹر فرقان حمید کو TR اردو انکر اسٹوڈیو سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔